الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مے وحدت کے جام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا کفر باطل کا نظام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔
تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسراء میں سدرا پر رکے، لیلۃ الاسراء پر سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، تو حبیب کبریا ہے، تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور دنیا کے سبھی مسلمان اپنے اپنے مزاج، ذوق اور عقیدے کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مجھے اچانک ہی گزشتہ رات خیال آیا اور میں نے اسی وقت یہ مضمون سوچ لیا، اور یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے اس کا انتخاب کیا۔ آیت کریمہ تو میں نے آپ کو سنا دی ہے، ترجمہ بھی سنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک روایت جو اسی آیت کریمہ کے بارے میں حضرت انس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس طرح تلاوت کی: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس
رسول آ گیا تم میں سے سب سے نفیس، اشرف اور افضل گروہ میں۔ عام طور پر تو جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے انفسکم، فا کی پیش کے ساتھ، لیکن یہ دوسری روایت جو حضرت انس نقل کرتے ہیں انفاسکم، فا کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے تم میں سے سب سے زیادہ نفیس اور اشرف اور افضل خاندان میں سے۔ یہ حدیث بھی اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انفاسکم نسبا و سحرا و حسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ میں تم میں سے سب سے زیادہ نفیس خاندان میں نسل کے اندر پیدا کیا گیا ہوں، نسب کے اعتبار سے بھی، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی، اور حسب کے اعتبار سے بھی۔ تین باتیں حضور نے فرمائی ہیں، نسب، سحر اور حسب۔ ان تینوں رشتوں کے لحاظ سے میں سب سے زیادہ نفیس بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق پہنچتا ہے یہ دعویٰ کرنے کا، لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ میرے آباء و اجداد میں میرے باپ عبداللہ سے لے کر میری والدہ حضرت سیدہ آمنہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک درمیان میں کوئی بھی بدکار بد چلن نہیں گزرا۔ میرے سلسلہ حسب میں، نسب میں اور سسرالی رشتوں میں کلنا نکاح، ہم سب کے سب نکاح کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کی ساری فضیلتیں جو اس کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتی۔ یہاں تین جملے آپ حضرات نے سنے، فرمایا انا انفسکم نسبا و سحرا و حسبا، میں تم میں سے نسب کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں، سحراً سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں، و حسباً اور حسب کے اعتبار سے بھی۔ حسب اور نسب یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر بولا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، لیکن اس میں ایک باریک سا فرق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ فرق آپ کو بتا دوں۔ حسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہو، والدہ کی طرف سے، اور نسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ باریک سا فرق ہے اور عام طور پر کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، لیکن جو آدمی کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں نکال لیتا ہے۔ تو میری عادت اس طرح ہے کہ کوئی چیز مجھے کھٹکے تو پھر میں اس تجسس میں لگ جاتا ہوں، بالآخر مجھے مل ہی جاتی ہے الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی یہ باریک سا فرق معلوم ہو جائے۔ حسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میری والدہ آمنہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی بھی درمیان میں بدکار اور بدچل نہیں گزرا۔ اور نسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو۔ اور سحر کا لفظ صاد، ہا اور را، سسرالی رشتے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی مہر لگا دی کہ جو خاتون میری زوجیت میں آئی ہے وہ اس کے ماں باپ میرا سسرالی خاندان تھا۔ جس طرح میرا حسب اور نسب پاک اور صاف گزرا ہے، اس طرح میرا سسرالی خاندان بھی صاف اور پاک گزرا ہے۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کون کون سی ازواج مطہرات آئیں۔ ہمارے ہاں جذباتی باتیں بہت ہوتی ہیں، علمی اور تحقیقی باتیں کم۔
میرا اپنا معاملہ بھی اسی طرح ہے، علم و تحقیق کا معاملہ بہت کمزور ہے، لیکن جب میں دوسرے بعض حضرات کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے مزاج ایسا دیا ہے کہ میں جو چیز مجھے کھٹکتی ہے پھر اس کو حاصل کر کے رہتا ہوں، الحمدللہ العظیم، اور پھر آپ تک بھی منتقل کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات سننے کے بعد اس کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کریں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میں ازواج مطہرات پر بیان کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے عربی میں، مجھ تک جو عربی میں کتاب پہنچی ہے وہ اتنی ناقص ہے اور اتنے بوگس قسم کے اس کے مضامین ہیں کہ دل نہیں کرتا کہ اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑے۔ ویسے تو ہمارے ذہن کے اندر ایک بڑا تصور ہے کہ عرب دنیا بڑی تحقیقی اور معلوماتی ہوتی ہے۔ اردو کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، لیکن یہ میں کہوں کہ 100% جو مجھے اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے اس کے مطابق اس کتاب کو 100% ہر اعتبار سے کامل مکمل کہا جائے، میں نہیں کہہ سکتا، کہیں نہ کہیں خامی موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ بیان کیا ہے ازواج مطہرات پر؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا؟ کہنے لگا ہوا ہے۔ چونکہ ذرا بے تکلفی بھی ہے، میں نے کہا پھر کیا آپ نے کیا عمر بیان کی ان کی؟ بوقت نے کہا، کہنے لگا 40 سال۔ میں نے کہا غلط۔ چپ ہو گئے بیچارے۔ میں نے کہا کہاں کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ وہی جو عام طور پر کتابیں ہیں، عام کتابوں میں یہی ہے کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی نکاح کے وقت، اور آپ سن چکے ہیں اور میں نے لکھا بھی ہے۔ یہ بات غلط ہے اور ایک سازش کے تحت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑا ہونا، اور اس سازش کے پیچھے ایک خاص جذبہ ہے، شاید اس سے پہلے میں بیان بھی کر چکا ہوں اور آئندہ بھی جب میں تذکرہ چھیڑوں گا انشاءاللہ العزیز پھر تفصیل کے ساتھ۔ دعا کریں کتاب مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ گو کہ یہ میں لکھ چکا ہوں، یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ میں لکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی اتنی ہی تھی جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ بعض مورخین نے جیسے ابن سعد وغیرہ لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی۔ میں نے کہا یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن اللہ ابن کثیر نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نکاح کے وقت رسول اللہ حضرت خدیجہ کی عمر بھی 25 سال تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی۔ وہ صحیح ترین بات یہی ہے۔ خیر اس پر پھر بات کریں گے۔ میں نے ان سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے یہی بات کی، میں نے کہا یہ بات غلط ہے۔ اور کچھ میں نے باتیں پوچھی، سرے سے یہ معلومات نہیں تھی۔ میں نے کہا اس مضمون کو روک دیں، سر دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، چونکہ مہینہ یہ ایسا ہے، آپ کا مرتبہ مقام فضائل مناقب یہ بیان کریں، پھر مجھ سے کسی وقت بیٹھ کر مشورہ کر لیں، پھر انشاءاللہ العزیز جو مجھے معلومات ہوں گی میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کی بات صحیح ہو اور آئندہ آپ کو پھر پچھتانا نہ پڑے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں عمومی ایک مزاج ایسا بنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جذباتی قسم کا محبت کا ایک سلسلہ تو ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو، خاندان کو ہم نہیں جانتے، نہ ہمارے ماں باپ کو پتہ، نہ ہمارے اسکول تعلیمی اداروں کو پتہ، نہ ہمارے کالج والوں کو پتہ۔ میں نے بتایا تھا کہ میں سینٹرل وارڈ اسکول میں کچھ عرصہ پہلے تک پڑھاتا رہا، تو وہاں ایک ہمارے دوست تھے، اب بھی ہوں گے انشاءاللہ، وہ ایم اے کے امتحان دے رہے تھے، استاد تھے، تو مجھ سے انہوں نے کچھ چیزیں پوچھی کہ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا، میں نے کہا یہ سب غلط ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا لکھیں وہی جو کچھ آپ نے، ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے، لیکن عقیدہ یہ بنا جو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے نصاب کے اندر جو نصابی کتابیں ہیں، سکول سے لے کر یونیورسٹی تک سب بوگس قسم کا مضامین،
خصوصاً اسلامیات کے. میں دوسرے مضامین کو چیلنج نہیں کرتا اس واسطے کہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اسلامیات سے متعلق یا اسلامی تاریخ سے متعلق ساری بوگس باتیں. اور جس طرح میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک درد دل بیان کر رہا ہوں، کاش کہ سارے علماء اس لائن پر کچھ سوچتے اور کچھ بات کرتے تو عوام الناس کو پوری طرح پتہ چل جاتا، اور حکمران ٹولہ کہیں نہ کہیں پھر نئے سرے سے نصاب کو صحیح طریقے سے مرتب کرنے کی کوشش کرتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، اتفاق سے آج موجود نہیں، وہ مختلف اداروں کی کتابیں چھاپتے ہیں، سکولوں کی بھی ہیں. اسلامیات سے متعلق کچھ کتابیں جب انہوں نے چھاپی تو مجھ سے جب ان کا تعلق ہوا تو مجھے بتائی گئی، میں نے اس کے اندر جو کمزور باتیں تھیں اس کی تصحیح کر دی. بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہو گئیں، چلتی رہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس دور کے اندر آ کر انہوں نے، یہ بورڈ والے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب وہی پرانی باتیں چلیں گی، نئی باتیں نہیں. نئی سے مراد علمی اور تحقیقی باتیں نہیں چلیں گی، جتنی پھوس پھوسی بوگس باتیں ہیں وہی چلتی رہیں گی. وہ بڑے پریشان ہوئے. میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتمام حجت ہو گیا ہے. میں نے ان کو ایک مضمون لکھ کر دیا. میں نے کہا اس مضمون کو الگ کتابی شکل میں چھاپ دیں. چلو اگر بورڈ والوں کو توفیق نہیں، ان کے ساتھ نہیں، تو عام مسلمانوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ عام مسلمان کے ہاتھ میں جب وہ کتابچہ جائے گا تو وہ اپنے بچوں کو کہے گا کہ اصل بات یہ ہے. وہ جو بات میں نے لکھی وہ دلیل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ لکھی ہے، اور وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو بات میں آپ حضرات سامنے کر رہا ہوں، آپ حیران ضرور ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ حسب کا معنی یہ ہے اور حسب نسب کا معنی یہ ہے اور فلاں ہے فلاں. یہ علمی چیزیں ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگر معلومات ہو گئیں تو آپ اپنے بچوں تک، اولاد تک منتقل کریں گے. مسجدوں کے یہ بعض جو ہے صرف لچھے دار تقریریں نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک درس کی شکل میں ہونا چاہیے. اور میں اسی لیے آپ کے سامنے بالکل سادہ الفاظ کے اندر کچھ چیزیں منتقل کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات معلومات حاصل کر کے اپنی اولاد تک، اپنے گھرانے، اپنے متعلقین تک منتقل کر سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سارے رشتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس خاندان میں بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ نسب ہے یا حسب ہے یا سسرالی رشتے ہیں. میرے آباء و اجداد کے اندر کوئی بھی بد چلن، بدکار، زانی نہیں گزرا. کلنا نے کہا، سب کے سب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک یہ سارے کے ساتھ نکاح کے رشتوں کے ساتھ دنیا میں آئے. اب یہ دعویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھجتا ہے، اور دنیا میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو چیلنج کر سکے. عرب دنیا میں زمانہ کفر کے اندر بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے تھے، آپ کے خاندانی اعتبار سے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ سب سے اونچا نسب اور اونچا خاندان ہے. بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے بالکل شروع میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی. آپ جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. ہر مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام سنا، اللہ کے دین کی دعوت ہے. دوسروں کو ماننا یا نہ ماننا اس کا کام ہے، لیکن اس کو اتمام حجت ہو جائے گی، یہ خدا کا سامنے بری ذمہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری غالباً اس کے اوائل میں دنیا بھر کے حکمرانوں کو خط لکھے. اور خط کیا تھا؟ اگر آپ حضرات نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں اور کوئی صحیح کتاب پڑھی تو اس کے اندر یقین اس کا تذکرہ ہوگا.
من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از جانب محمد رسول اللہ، یعنی یہ خط کس نے بھیجا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی ہرقل روم، یہ ایک مثال پیش کرتا ہوں، روم کے حکمران کی طرف، السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ جب کسی کو سلام کریں تو یقین اگر آپ کو ہے کہ مسلمان ہے تو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ مسلمان نہیں تو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے مذہب کے مطابق گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، فلاں فلاں، اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو السلام علیکم کہتا ہے، جیسے آپ کے ملک کے اندر غیر مسلم ہیں، تو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، وعلیکم۔ یہ مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ اس جمعے کے واعظ کی برکت سے آپ کو یہ ساری باتیں مل رہی ہیں۔ کوئی غیر مسلم آپ کو السلام علیکم کہے، اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس محل سلام کا نہیں، محل کا سلام نہیں، محل سلام کا نہیں، اس لیے نہ آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب سلام سے دے سکتے ہیں، صرف وعلیکم کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علی من اتبع الہدی لکھا ہے، سلام اس پر ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے، ظاہر کو صرف مسلمان ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد فرمایا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ساری باتیں نقل نہیں کر، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم، اسلام قبول کر لے، تسلم، تو بچ جائے گا۔ جملے پر ذرا غور فرمائیں، یہ دعوت دینے والی شخصیت وہ ہے جو بہت بڑی سلطنت کی مالک نہیں، اور دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ جو آدھی دنیا کا حکمران ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس زمانے میں قیصر روم تقریباً آدھی دنیا کا حکمران تھا، اور آدھی دنیا کا کسرا تھا، جس طرح آپ کے زمانے میں آدھی دنیا بانٹ رکھی تھی قریب زمانے میں روس نے اور امریکہ نے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر بھروسہ اور تکیہ ہے خدا کی ذات پر کہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لے، تسلم، تو بچ جائے گا۔ تسلم کے لفظ کے اندر ایک بہت بڑی دھمکی ہے، اور اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو تیری مملکت کے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے گمراہ ہونے کا وبال تم پر ہوگا۔ بس اتنی سی بات، کوئی لمبا چوڑا خط نہیں لکھا، لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بعد بحضور فیض گنجور، ایسا نہیں۔ آپ نے قرآن کریم یقیناً پڑھا ہے، تلاوت ہر روز کرتے ہوں گے، کرتے ہیں نا، اللہ جزائے خیر دے۔ تو سورہ نمل کے اندر جب آپ گزرتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلم، یہ ایک پیغمبر کا خط ہے جو اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں نقل فرمایا۔ ملکہ سبا کو خط لکھا تھا حضرت سلیمان نے علیہ الصلاۃ والسلام، تو کس طرح تھا؟ انہو من سلیمان، از طرف سلیمان، یہ سلیمان کا خط ہے۔ انہو بسم اللہ، اللہ کا نام شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، اور خط کا مضمون صرف اتنا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، سارے کے سارے فرمانبردار ہو کر آ جاؤ۔ یہ پیغمبر کا خط تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جو ہے میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ذکر کر دیا۔ اسی طرح کے خطوط سارے حکمرانوں کے لکھے، اور جب قیصر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط ملا تو اس نے اپنی ارکان دولت کو، کابینہ کو، لوگوں کو بلایا کہ بھئی ایک آدمی کا خط آیا ہے اور دھمکی آمیز خط، کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، حجاز کی طرف سے آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ وزیر مشیر جو ہوتے ہیں
وہی انہوں نے کرنا تھا جو آپ کے ملک کے وزیر مشیر کر رہے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ لیکن وہ اس زمانے کے اگر حکمران بنتے تھے نا، قطع نظر سے کہ وہ کافر تھے، لیکن کسی کوالٹی کے آدمی کو حکمران بنایا جاتا تھا۔ حکومت چلانے کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر ہوتی تھی، بات کو کرنے اور بات سوچنے کا بھی انہیں کچھ ملکہ ہوتا تھا۔ تو قیصر روم نے، بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا، اپنے کارندوں سے کہا کہ اس طرف سے، اس علاقے سے جدھر سے یہ خط آیا ہے، وہاں کا کوئی تجارتی قافلہ آیا تو اس کا پتہ کرو۔ تو پتہ کیا گیا تو حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا۔ چنانچہ قیصر روم نے آرڈر دیا کہ ان کو بلایا جائے، بلایا گیا۔ تو اس وقت قیصر نے جو مکالمہ کیا حضرت ابو سفیان کے ساتھ، وہ ساری باتیں نہیں سنانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات پوچھی، کیف نسبہ فیکم، یہ جو مدعی نبوت ہے، دعوے دار، اس کا سلسلہ نسب کیسا ہے؟ یہ کیسا آدمی خاندانی طور پر؟ حضرت ابو سفیان مشرک ہونے کے باوجود، مخالف ہونے کے باوجود بھی غلط بیانی نہیں کی، کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، یہ بخاری میں روایت، وہ ایک بڑے اونچے نسب والا آدمی ہے۔ تو قیصر روم نے اس وقت کہا کہ خدا کے نبی جو ہیں ایسے ہی اونچے نسب میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ جتنا مکالمہ بھی ہوا، ہر مکالمے کے ہر لفظ کے اندر سے قیصر کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ دعوت دینے والا جھوٹا آدمی نہیں، خدا کا سچا نبی ہے۔ تو قیصر روم نے، بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ کذالک الرسل تبعث فی احساب قومہا، جتنے رسول بھی اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے ہیں اپنے خاندانوں کے اونچے خاندانوں کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر باتیں کرتے کرتے اس نے یہ کہا، اپنے ارکان دولت سے کہا کہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ دلیل ہے اس بات یہ خدا کے سچے نبی ہیں۔ وہ ایک ہنگامہ ہو گیا، شور اٹھا، یعنی وہ دل سے مان چکا تھا، اس بات کو جان چکا تھا اور مان چکا تھا کہ یہ خدا کے سچے نبی ہیں، لیکن ارکان دولت اور کابینہ کے لوگوں نے جب شور مچایا کہ ہم آپ کو حکومت سے معزول کر دیں گے اگر آپ نے اس شخص کو مان لیا، تو اس نے فوری طور پر پینترا بدلا، میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا، میں کب مان رہا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ امام بخاری نے یہ سارا قصہ لکھ کر اصل بات یہ سمجھائی ہے کہ قیصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان چکا تھا، پہچان چکا تھا، لیکن مانا نہیں اس نے۔ چنانچہ آج کی دنیا کے اندر بھی بے شمار ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن اپنی دنیا مفادات کی خاطر مانتے نہیں، اظہار نہیں کرتے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے ماننے کا، ایمان نام صرف پہچاننے اور جاننے کا نام نہیں۔ یہ کتاب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے۔ آج بھی بے شمار دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں کو اور صداقتوں کو مانتے ہیں۔ ایک بات نہایت افسوس کے ساتھ آپ حضرات کو میں بتا رہا ہوں، آپ کو یقین پتہ چل گیا ہوگا، فرانس میں ایک سکول کے اندر کوئی تعلیمی ادارہ ہے، وہاں کا کوئی ٹیچر تھا، وہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہا تھا اور طلباء کو بھی خاکے بنانے کا ٹریننگ دے رہا تھا کہ اس طرح خاکے بناؤ۔
تو کچھ مسلمان بچے انہوں نے اپنے والدین کو کہا، انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چیچنیا سے تعلق والا ایک نوجوان طالب علم جس کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے، پہلے اس نے احتجاج کیا، اس کے احتجاج کو پریکا کی حیثیت نہیں دی۔ اس عبداللہ نے پھر ایک چھری لے کر جو آیا تھا کہ یہ میری بات مانتے نہیں، ایسی چھری تیز تھی کہ اس کا سر کاٹ کر زمین پر پھینکا گیا۔ وہ تصویر میں دکھایا کہ سر کٹا ہوا زمین پر پڑا۔ اس عبداللہ کو اسی وقت شہید کر دیا گیا، لیکن دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ مسلمان کتنا گیا گزرا بھی کیوں نہ ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سوشل میڈیا پر تو آگے آپ حضرات نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن نام نہاد کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان کے حکمران کو توفیق نہیں ہوئی اس کے بارے میں کوئی اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کو اخبارات کے اندر بھی چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ میڈیا والے بھی اتنے بے ضمیر ہیں، اگر یہ واقعہ لکھ دیتے تو کیا قیامت ٹوٹ لیتے۔ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگ جو اقتدار والے جو ہیں، ان کا دین ایمان کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ آج کی بات ہے، آج یہ سب یہ میرے علم میں آئی ہے۔ اس بچے کو، اس نوجوان کو، وہ شہید ہو گیا، عبداللہ اس کا نام تھا، اور اس کو پتا تھا کہ یہاں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ و کفر کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے اندر آپ کی شخصیت مسلم رہی ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے کیڑا نکالا ہو کہ ان کا سلسلہ نسب خراب ہے۔ دنیا میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے، خدا کی لعنتیں اس پر برسی ہیں قرآن کریم میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم۔ قرآن کریم جا بجا ان پر لعنت ذکر کر رہا ہے، اور وہ یہودیوں کا طبقہ ہے جنہوں نے خدا کے نبیوں کا سلسلہ نسب جو ہے مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم پر تہمت لگائی بد چلن و بدکار ہونے کی۔ دنیا میں اور کوئی طبقہ ایسا نہیں گزرا جس نے کسی پیغمبر کے سلسلہ نسب کو مشکوک ٹھہرایا ہو۔ یہودی دنیا کے سب سے بڑی نمبر 1 ایک سازشی قوم ہے، بدترین قوم ہے، کہ اس سے بڑھ کر برائی کی دنیا میں مثال کوئی نہیں۔ اور وہ فلسفہ جہاں جہاں بھی گیا یہودیوں کا، وہ گستاخی پر ہی مبنی ہے۔ یہودی سوچ جہاں جہاں بھی ہے وہ گستاخی پر مبنی ہے۔ نبی کی گستاخی اگر نہیں کر سکتے تو نبی کے گھرانے کی، نبی کی بیویوں کی، نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ یہ یہودی سوچ ہے۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے جو فکر اگر چلائی ہے آج تک آپ کے ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ ابھی حال ہی میں عاشورہ محرم کے دنوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر تبرہ ہوا اس ملک کے اندر، صدیق اکبر جو انبیاء کے بعد اس پوری دھرتی پر آسمان کی کھال کے نیچے سب سے بڑا عظیم انسان ہے، اس کو نام لے کر گالیاں دی گئیں، اور آپ کا مقتدر طبقہ جو ہے انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس بات کو سنا یا ان کے اشارے پر ہوا اور پھر آرام کے ساتھ اس کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ نبی کی ذات کی توہین یا نبی کے رشتہ داروں کی توہین یا نبی کے متعلقین اور پیاروں کی توہین، یہ صرف یہودی فلسفہ ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ العظیم سب مسلمان ہیں، کلمے کو ماننے والے ہیں،
اللہ اس پر قائم رکھے۔ بہانے سے، ہر ذریعے سے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر نبی کی محبت ڈالیں، مختلف واقعات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار اتنا ڈالیں کہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، وہ سب کچھ برداشت کر لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہ کریں۔ صرف انگوٹھے چومنے کا نام محبت نہیں، صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لانے کا یا محبت نہیں، بلکہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنا لی جائے اور اپنے گھرانے کی بنا لی جائے، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اکرام، ان کی ذات میں، ان کے سلسلہ نسب میں کبھی کسی نے کیڑا نہیں نکالا، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا بدترین دشمن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر کوئی خامی نہیں نکال سکا۔ ابو سفیان کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، یہ تو کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن غیر ملک کا حکمران ہے، یہ چاہتا تو جھوٹ بول لیتے کہ یہ تو بڑا غلط خاندان کا آدمی ہے، لیکن نہیں، جھوٹ نہیں بولا انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر، ہمارے ملک کا سب سے اونچے خاندان کا آدمی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا 100% درست ہے، اور آج تک 1500 سال گزر چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام میں خامیاں نکالنے والے، اسلام کی مخالفت کرنے والے بد نصیب ہر دور میں رہے ہیں، نبی کی ذات کے اندر کیڑا کسی نہیں نکال سکے۔ کتنے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جان کے دشمن تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی خامی نہیں نکال سکے۔ مدینہ کے منافقین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور راستے میں پڑاؤ کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہار تھا امانت، وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا، اس کو تلاش کرنے گئیں اس جگہ میں جہاں قضاء حاجت کے لیے وہ تشریف لے گئی تھیں۔ وہاں کچھ ٹائم اتنا گزر گیا کہ پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر ان کا کجاوا رکھا جاتا تھا، اس اونٹ کو اٹھا کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ عائشہ اس پر بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھی۔ اونٹ ویسے بھی اتنا طاقتور جانور ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر اس کے اوپر ہو تو اس کو لے کر اٹھنے میں اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی۔ قصہ مختصر یہ کہ آگے چل کر یہ پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشویش ہوئی۔ یہ جب واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ چلا گیا ہے، اسی جگہ جہاں ٹھہرے تھے اسی جگہ یہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کسی کو بھیجیں گے یا خود تشریف لائیں گے۔ ایسے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ ایک صحابی کو تھوڑے سے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کی کوئی چیز گری پڑی ہوگی تو پھر اس کو لے کر آپ نے آنا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں، اسی
ہدایت کے مطابق جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، تو بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ النبی فی الطریق، کلمہ استرجاع پڑھ کے کہ نبی کی بیوی اور راستے میں، اس کی اس آواز سے عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً انہوں نے اب چہرہ ڈھانپ لیا، انہوں نے اپنا اونٹ لا کر وہاں بٹھایا اور عائشہ صدیقہ خود ہٹ گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئیں اور وہ مہار پکڑ کے چلے گئے، چل کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ منافقین نے، منافق طبقہ وہ ہوتا ہے جو کلمے کا اظہار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ اس کے دل میں نہیں اترا ہوتا، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان اپنے آپ کہتا ہے لیکن مسلمان ہوتا نہیں، چاہے وہ مدینے کا منافق ہو یا پاکستان کا یا دنیا کے کسی ملک کا بھی، منافق منافق ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ موقع کے انتظار میں تھے، انہوں نے خسر پسر شروع کر دی اور بالآخر ایک طوفان برپا ہو گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ یہ بھولی بھالی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ شہر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بالآخر یہ بات ان تک بھی پہنچی، صدیق اکبر کے گھرانے تک بھی پہنچی، رسول اللہ تک بھی پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ البتہ اتنا کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ جو ام المومنین کی طرف مبذول ہوتی تھی وہ نہیں رہی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کرتے نہیں، یہ کیا سبب ہے؟ انہوں نے اجازت لے کر ابو بکر صدیق کے گھر، اپنے ابا کے گھر چلی گئیں۔ وہاں گئے تو وہ سارے پریشان بیٹھے، پوچھا کیا مسئلہ کیا، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا خدا کے بندی آپ کو پتہ نہیں شہر کے اندر کیا کچھ بولا جا رہا ہے۔ چنانچہ ساری بات معلوم جب ہوئی تو یہ قیامت نہیں گزر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ آپ بھی مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، کیونکہ خدا کے پیغمبر تھے، وحی کے منتظر، اس معاملے کو خدا وحی کے ذریعے سے کلیئر کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے ضرور لیے بعض لوگوں سے، ہر ایک نے صحیح مشورہ دیا، اور بالآخر قرآن کریم کی آیت نازل سورہ نور کے اندر ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی بہتان لگایا ہے یہ ایک گروہ ہے ان تم سے، لا تحسبوا شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، اس کے اندر سے اللہ تمہارے لیے خیر کا پہلو نکالیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب تم نے یہ بکواسات سنی تھی منافقین نے، تم نے اس وقت برملا کیوں نہ کہا کہ ہم ایسی بات نہیں کہیں گے زبان سے؟ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے یہ بہتان عظیم ہے؟ تو چونکہ وہ بہتان تھا، جھوٹ تھا، اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا۔ پروردگار عالم کسی صورت کے اندر نبی کی بیوی کے بارے میں یہ برداشت نہیں کرتے تو نبی کی ماں کے بارے میں برداشت کریں گے؟ نبی کا خاندان پاک ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان دو کی بیویاں کافرہ تھیں، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے ما بغت امرأۃ نبی قط، نبی کی بیوی غیر مسلم تو ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی کافرہ نہیں ہو سکتی، بدچلن نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ مسئلہ نہیں، سابقہ انبیاء کا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں، ان کی بیویاں کافرہ تھیں، اس کو قرآن کریم نے حکم بیان کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی۔
خدا اپنے نبی کے بستر پر کسی بد چلن بدکار عورت کو گوارا نہیں کرتے. اور عائشہ صدیقہ تو وہ ہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر ہوتے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی ذات بہت اونچی ہوتی ہے، نبی کی شان بہت اونچی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ سن چکے ہیں، باپ کی طرف سے جو وہ سلسلہ نسب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر فرماتے تو عدنان تک 21ویں پشت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے، آگے نہیں بیان کرتے. اور فرماتے کذب النصابون، اس سے آگے جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بیٹا فلاں کا اور فلاں بیٹا فلاں کا، سب جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر ایک واعظ ہے، نام نہیں لیتا میں اس کا، وہ دنیا پر رعب ڈالنے کے لیے عدنان سے آگے بیان کرتا رہتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں پشت تک بیان کر کے فرمایا کذب النصابون، اس کے بعد جس نے بھی سلسلہ نسب بیان کے جھوٹ بولتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جو مدینہ طیبہ کے امام تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، محدثین کے استاد بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر جوتے پہن کر نہیں جاتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب شاگردوں کو حدیث پڑھاتے تھے تو جس آواز کے ساتھ شاگرد حدیث کے الفاظ پڑھتا تھا تو اسی ہلکی آواز کے اندر اس کی تشریح کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو. اتنا ادب تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس سلسلہ نسب کو عدنان تک بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اس سے آگے نہ نبی کریم نے بیان فرمایا ہے اور نہ صحیح ہے، جو بھی کہتا جھوٹ بولتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس طریقے سے بیان فرمایا تو کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تو یوں کہتا ہے، فرمایا من اخبر بھی، اس کو کس نے بتایا؟ بتلانے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان سے آگے سلسلہ نسب بیان نہیں کیا، پھر اور کون ہے بیان کرنے والا؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی اس قسم کے مبلغین جو ہیں سامنے لمبے لمبے سلسلے شجرے بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر رتب و یابس دنیا بھر کا ہے، دنیا بھر کا جھوٹ ہے. کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے. میں ایک طالب علم ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک مورخ سلسلہ نسب میں کچھ لکھتا ہے، دوسرا سلسلہ نسب میں کچھ لکھتا ہے، تیسرا کچھ لکھتا ہے. عام لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو کچھ چیزیں شجرے یاد کرنے کے بعد لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے لوگ بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے. بس 21ویں پشت تک رسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے نہ حضور نے فرمایا جو بھی بیان کرتا کذب جھوٹ بولتا ہے وہ. وعادم وثمود والذین من بعدہم، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، عاد اور سمود اور جو لوگ اس کے بعد آئے ہیں. اس کے بعد فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. یہ خود اللہ نے اعلان فرما دیا. تو جب اللہ کے پیغمبر نے بیان نہیں فرمایا تو پھر بعد میں کسی مولوی کے لیے، کسی پیر کے لیے کیا حق ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلہ نسب کو بیان کرے؟ جو ہے وہ صحیح ہے، جو حدیث صحیح کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر وہ صحیح ہے، اسی پر رہیں. اور اصل چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے
اور ساری کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ ہر انسان اپنے ایمان کا جائزہ اس وقت لے سکتا ہے کہ جب کہ دنیا میں مفاد ٹکرا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ کہ یہ کام یوں کرو، اور مفاد کہتا ہے کہ یہ کام یوں کرو، اس وقت اس آدمی کے ایمان کا جائزہ لیا جائے گا کہ مفادات کو بچاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے، میں اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ اپنے بارے میں کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ہم کس لیے بار بار ذکر کرتے ہیں؟ وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے نبی کی محبت پر۔ ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، بیوی گھر آ گئی ہے، رات ہوئی، حقوق زوجیت ادا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آ گیا کہ مسلمان پہنچیں، غالباً غزوہ احد کی بات۔ انہوں نے اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ میں غسل کر لوں، اسی طریقے سے چلے گئے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو خدا کا فرشتہ غسل دے رہے ہیں۔ اپنی جان ہر انسان کو اپنی جان اچھی لگتی ہے، دنیا مفادات بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ کیا لوگ تھے؟ حضرت حنظلہ کوئی مشہور و معروف صحابی نہیں ہے، ہمیں صرف ان کے اس عمل کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، ان کی پہچان ہوتی۔ یہ لوگ کیا تھے؟ کیوں نہ پروردگار عالم ان کی صفائی کے لیے اپنی کتاب مقدس میں آ کر فرمائے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ مور لگا دی اللہ نے ان کے ایمان پر، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اور کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان کے اندر صحابہ کو برملا گالی بکی جاتی ہے، اور حکمران ٹولہ ذرہ برابر بھی اس پر ایکشن نہیں لیتا۔ آپ کیا کہیں گے ان کو؟ ان کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحابہ کی عظمت ان کے دل میں کتنی ہے؟ میں نے جتنا بھی وقت گزرا ہے شعوری، تقریباً سارے ادوار ایسے گزرے ہیں، حکمران ٹولہ اب صرف اپنے اقدار کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، ان کو صحابہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ لیکن سب سے برا وقت یہ ہے جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں۔ اسلام کی دشمنی جتنی اس دور کے اندر اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی دور نہیں ہوا۔ پہلے ایسا ضرور ہوتا تھا، حکمران منافقانہ طور پر صحیح، لیکن کوئی ایسا بیہودہ آدمی اس پر کوئی کیس بن جاتا تھا، مقدمہ بن جاتا تھا۔ اب تو وہ بھی نہیں، اس کو بڑے باعزت طریقے سے پاسپورٹ پکڑا کر ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ آپ حضرات مانتے ہوں گے یہ اسلامی ملک ہے، میں نہیں مانتا اس ملک۔ ایک ملک ہے ضرور، اسلام بھی ہے، مسلمان بھی یہاں بستے ہیں، منافق بستے ہیں اور کافر بستے ہیں، ایسا ہی جیسا ہندوستان کے اندر۔ اسلام کے قانون کو بالادستی وہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں۔ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم سامنے حکمران بھی جھکتا ہے، وہ ہوتا ہے اسلامی ملک۔ کاغذوں کے اندر لکھ لینے سے نام اسلام نہیں بنتا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اگر ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا
میرے دوستو، آپ حضرات ہی آخر ووٹ تو استعمال کرتے ہی ہیں، کسی بھی لا تعین، میں نہیں کہتا کس پارٹی کو دیں کس کو نہ دیں، لیکن یہ سوچ سمجھ کر کہ کیا اس کا اسلام کے ساتھ، اس پارٹی کا، اس کے بانی کا اسلام کے ساتھ قدم، تو اسلام کی بالادستی کس قدر یہ چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی پارٹی میں گزری ان میں سے تقریباً اسلام کی بالادستی چاہنے والا کوئی نہیں گزرا۔ اب تو ساری حدیں پار ہو گئیں، آنے والا وقت ہو سکتا ہے الیکشن ہو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور ووٹ استعمال کرنے کی نوبت آئے تو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ ہر انسان نے صحیح ووٹ استعمال کیا تب بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اور غلط استعمال کیا تب بھی جواب دہ ہے۔ اگر آپ کے ووٹ سے منتخب ہونے والا آدمی جا کر اس نے یہ اللہ تلّہ کی جو اس حکمران ٹولہ کر رہا ہے، تو پھر ووٹ دینے والا آدمی مجرم ہوگا خدا کے سامنے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس پارٹی کا یہ نمائندہ ہے وہ پارٹی کے ذہن کے اندر اسلام کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر پارٹی کے ذہن کے اسلام کی اہمیت نہیں ہے تو پارٹی کا کوئی ایک آدھ ممبر کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اس کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔